Assalamu alaikum students. The speaker of this video is Muhammad Zulkarnain, and today we people are going to discuss about presentation skill. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پریزنٹیشن سکل سے متعلق ہے، اور آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو افیکٹو کیسے بنا سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن دینے سے پہلے ہم نے کون کون سی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، یا ہمارا جو میٹیریل ہوگا ہم نے اس کو کس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے اور کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ سچویشن آف دی پریزنٹیشن دینے کے لیے کچھ ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے اسٹرکچر آف دا پریزنٹیشن، یعنی ہماری پریزنٹیشن کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے، ہم نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کا مڈل پوائنٹ، اس کا باڈی کیسے ہوگی، ہم نے اس کو کس طریقے سے ارینج کرنا ہے، اور لاسٹ میں ہم نے اس کا اینڈنگ کس طریقے سے افیکٹو بنانا ہوتا ہے۔ Before starting the lecture, I would like to ask to you people to subscribe my channel and to click on the bell icon. Don't forget to like the video and to post your feedback in the comment section. Before presentation preparation. پریزنٹیشن دینے سے پہلے ہم نے کچھ چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا ہم نے while presenting ہم نے بہت چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ what is the topic of your presentation؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پریزنٹیشن کے ٹاپک کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ what you are going to present۔ سیکنڈ نمبر پر ہے where you must be really aware of کہ آپ لوگ کہاں پر اور کس جگہ پر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، یعنی آپ کی جو پلیس آف پریزنٹیشن ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، اور اس کے اباؤٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فار این ایگزامپل، اگر آپ نے کہیں پر پریزنٹیشن دینے کے لیے جانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ جگہ پہلے سے ہی وزٹ کر لیں، تاکہ وہاں کا انوائرمنٹ اور وہاں کی جو ڈسٹریکشن ہونے والی ہے پریزنٹیشن کے دوران، اس چیز کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہو سکے، آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے پریزنٹیشن دینے کے دوران کس جگہ پر ٹھہرنا ہے اور کہاں کہاں موو کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو آڈینس ہے ان سب تک آپ کی وائس کلیئر طور پر جاتی رہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر رہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہو، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آڈینس کون ہے، اس کی ایج کتنا ہے، آیا کہ وہ چھوٹے بچے ہیں یا آپ کہیں پر کسی میچور پرسن کو جا کر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کو آڈینس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آڈینس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، یا وہ ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، آپ کو ان سارے چیزوں کے اباؤٹ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی پریزنٹیشن ایک افیکٹو طور پر دے سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہاؤ، تو آپ نے اپنی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے، what strategies you people are going to use while presenting your presentation۔ آپ نے پریزنٹیشن کون کون سے اسٹریٹجیز کو اپنا کر دینی ہے، یا آپ نے کون کون سے سٹیپس کو فالو کرنا ہے while presenting۔ پریپریشن آف دا میٹیریل، جو میٹیریل یا جو ڈیٹا یا جو تھیوری آپ نے اپنی پریزنٹیشن کے دوران میں استعمال کرنی ہے، اس کو آپ نے کیسے آرگنائز کرنا ہے، یا اس کو آپ نے پہلے سے کس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ریسرچ آرٹیکل۔ آپ لوگوں نے اسی ٹاپک کے اوپر جس پہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، آپ نے اس کا لٹریچر ریویو کرنا ہے، اس کے اباؤٹ انفارمیشن کو انٹرنیٹ پر، لائبریری کے اندر یا کہیں سے بھی اس کے اباؤٹ آپ نے انفارمیشن کو سرچ آؤٹ کرنا ہے، اور وہ ساری چیزیں ریسرچ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو آرگنائز کرنا ہے۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے ریڈنگ از دا کی۔ آپ نے اپنے ٹاپک کے اباؤٹ جتنا آپ نے میٹیریل لیا یا جتنا آپ نے بکس کو اسٹڈی کیا، جتنا آپ نے اس آرٹیکل کے اباؤٹ ریلیونٹ انفارمیشن کو ریڈ کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو پریزنٹیشن کے دوران ہیلپ کرنے والی ہیں، اور یہ آپ کو آرگنائز کرنے میں، آپ کو میٹیریل کو آرگنائز کرنے میں، اس کو پریپیئر کرنے میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ ڈسکشن ود یور فیلوز ٹیچرز اینڈ سینئرز، جو ٹاپک آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اسی ٹاپک کو آپ نے پریپیئر بھی کرنا ہے،
اس پریپریشن کے لیے آپ نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ اور اپنے فیلوز کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. جب آپ ڈسکشن کریں گے تو آپ کو اپنا بہت سارا میٹیریل مل جائے گا جو کہ آپ نے آگے جا کے آرگنائز کرنا ہے یا پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے کیپ یور نوٹ بک وتھ یور سیلف. اور اپنی نوٹ بک کو اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ، یا جب بھی آپ کو کوئی نیو پوائنٹ مل جاتا ہے آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں. ڈفرینٹ سچویشن آف دا پریزنٹر. جو ہمارا پریزنٹر ہوتا ہے، جو پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. کبھی پریزنٹیشن گروپ فارم میں ہو رہی ہے، کبھی ایک سنگل بندہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر پریزنٹیشن میں ایک نئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر کچھ سچویشن ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اف یو آر دا فرسٹ پریزنٹر، اگر آپ کوئی فرسٹ پریزنٹر ہو، یو نیڈ ٹو بریک دا آئس. یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے سٹارٹ لینا ہے، اور سٹارٹ آپ نے انتہائی اچھا لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے فرینڈلی بیہیو کرنا ہے اور فرینڈلی سٹارٹ کرنا ہے. ایک ریلیشن کریٹ کرنا ہے اپنی آڈینس کے ساتھ. اگر آپ ایک پہلے پریزنٹر ہو، یعنی اگر گروپ کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے اور آپ سب سے پہلے پریزنٹیشن دینے والے ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو بریک دا آئس. فرینڈلی ریلیشن کے ساتھ اور ایک اچھا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. If you are not the first presenter, then you should keep the tempo or keep the previous pace. آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ پہلے پریزنٹر نہیں ہو، آپ سے پہلے جو پریزنٹ کر کے گیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ پریزنٹیشن دے کر گیا ہے، تو آپ نے وہی ٹیمپو اور وہی پیس کو کنٹینیو کرنا ہے. آپ نے پھر سچویشن کو ڈاؤن ورڈ میں نہیں لے کر جانا، وہی پیس، وہی ٹیمپو، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان سے بھی اچھا پریزنٹ کر سکیں. اف یو آر دا اونلی پریزنٹر، اگر آپ صرف واحد پریزنٹر ہو تو آپ کے لیے سچویشن جو ہوگی وہ زیادہ کنفیوز سچویشن ہوگی، یا وہ زیادہ ٹف سچویشن ہو سکتی ہے. دی اسٹرکچر آف دا پریزنٹیشن. پریزنٹیشن کا بھی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کا فرسٹ پوائنٹ ہے انٹروڈکشن اور بگننگ، سیکنڈ پوائنٹ ہے باڈی، تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا اینڈنگ. دی ویری فرسٹ پوائنٹ از انٹروڈکشن اور بگننگ. ہم نے جب بھی اپنی پریزنٹیشن کو سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے پریزنٹر کا تعارف کرانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انٹروڈکشن آف دی ٹاپک، یعنی ہم کون سا ٹاپک کو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. فار این ایگزامپل، میں نے جب یہ ویڈیو سٹارٹ کی تو سب سے پہلے پریزنٹر کا انٹروڈکشن کرایا. پریزنٹر کون تھا؟ میں تھا. تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ دی اسپیکر آف دس ویڈیو از ذوالقرنین، اور اس کے بعد میں نے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرایا کہ ٹوڈے وی پیپل آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی پریزنٹیشن اسکل. تو یہ تھا ہمارا انٹروڈکشن آف دی پریزنٹیشن، جس میں سب سے پہلے پریزنٹر کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، پھر ٹاپک کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. آپ کے انٹروڈکشن کا جو ٹاپک ہے وہ کیچی ہونا چاہیے، وہ اٹینشن گریبر ہونا چاہیے. آپ جب اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرائیں تو آپ کی آڈینس جو ہو وہ اس سے انفلوئنسڈ ہو اور وہ اٹینٹیو ہو جائے کہ ہم نے یہ پریزنٹیشن لازمی طور پر توجہ سے سننی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے گیٹ دا اٹینشن آف دا آڈینس. آپ نے اپنی آڈینس کی اٹینشن کو گین کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. آپ نے بتانا ہے کہ میں کون سی چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. اپنی پوری کنٹینٹ لسٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مین پوائنٹس اور یہ ہیڈنگز ہم پڑھیں گے. گریٹنگز، آپ اپنے انٹروڈکشن میں گریٹنگز بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنا انٹروڈکشن کرنے سے پہلے گریٹنگز کر دیں، کوئی سلام کر دیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام. ٹاک اباؤٹ دا تھنگ اور دا ٹاپک. اپنے ٹاپک کے اباؤٹ مزید اگر کوئی ایکسپلانیشن کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. گیونگ دا اسکیچ آف پریزنٹیشن. پھر آپ نے اپنی پریزنٹیشن کا اسکیچ بتانا ہے کہ میں نے پہلے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرایا، پھر اس کے اندر میں نے اپنی پریزنٹیشن کے اندر یہ انفارمیشن میں آپ کو دوں گا، اور اس انفارمیشن کی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یا میں نے کوئی گرافکس ہیں، ویژول کارڈز میں نے اٹھائے ہوئے ہیں، یا میں پروجیکٹر کے ذریعے سے آپ کو اپنی پوری پریزنٹیشن لائیو دکھاؤں گا.
یا میرے پاس کوئی آڈیو ویڈیوز ہیں جن کو میں چلاؤں گا. آپ نے اپنی پریزنٹیشن کا پورا ایک اسکیچ فارمیٹ ان کو بتانا ہے کہ what you are going to do. باڈی اور دا مڈل پوائنٹ آف یور پریزنٹیشن. اب آپ نے اپنی باڈی کے اندر سب سے پہلے ٹاپک کو بتانا ہے کہ what you are going to talk about the topic. پھر آپ نے اسی ٹاپک کو ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کرنا ہے. ایکسپلین یور ٹاپک ان ڈیٹیل. اس کے بعد ہے کیپ ڈسکشن ان 2 ways. آپ کی جو ڈسکشن ہوگی ڈیٹیل کے اندر ان کو آپ نے 2 ways کے ساتھ آرگنائز کرنا ہے. فرسٹ وے ہے انوالو دا آڈینس اینڈ سیکنڈ وے ہے ایویلویٹ دیم بائی کویسچننگ. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی آڈینس آپ کی پریزنٹیشن میں کھو جائے, انوالو ہو جائے. وہ آپ کس طریقے سے کریں گے کہ آپ ان سے کوئی کویسچن پوچھ سکتے ہیں. آپ ان سے کویسچن کریں گے تو وہ جب آپ کویسچن کریں گے ان کو وہ کویسچن کا آنسر اگر نہیں آتا ہوگا تو وہ سوچیں گے کہ اب اس کے بارے میں کیا آنسر دیا جائے گا. یا اگر وہ آنسر ان کو آتا ہوگا تو ان کی اٹینشن فوراً ادھر آپ کی پریزنٹیشن کی طرف آئے گی اور اس کا آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ کیا کریں گے کہ اپنی آڈینس کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے اندر. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ساؤنڈ ویریشن. آپ اپنی پریزنٹیشن کے دوران جو کچھ بھی سپیک کر رہے ہوں ان کو ایک سمپل پیس یا ایک ہی پیس کے اندر, ایک ہی پچ کے اندر آپ نے باتیں نہیں کرنی ہوتی. آپ نے اپنی ساؤنڈ کو ویریشن کرنی ہے. آپ نے اپنی ساؤنڈ کبھی اوپر کرنی ہے, کبھی نیچے کرنی ہے. جب آپ کو لگے کہ کوئی امپورٹنٹ چیز آپ نے بتانی ہے تو اس کے اوپر اسٹریس کریں, یا اگر پھر وہ چیز ان امپورٹنٹ ہو تو آپ اس کو نارمل وے میں بھی بیان کر سکتے ہیں. سائن پوسٹ ورڈز. سائن پوسٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف موو کریں یا ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف آپ موو کر رہے ہوں گے تو آپ نے سائن پوسٹ ورڈز کا استعمال کرنا ہے جو ہائی لائٹ کریں گے کہ اب یہ کوئی اور بات کہنی ہے. فار این ایگزامپل جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں فرسٹلی, سیکنڈلی, اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے سائن پوسٹ ورڈز ہوتے ہیں. باڈی لینگویج. انسان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ اس کے انورڈ فیلنگز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. وہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے. آپ نے اپنی پریزنٹیشن کے دوران نارمل رہنا ہے اور ایک نیچرل وے میں پریزنٹیشن دینی ہے. The golden rule is to be natural while presentation. آپ نے نارمل اور نیچرل رہنا ہے. آپ نے اوور کانفیڈنس نہیں ہونا. نیچرل وے میں آپ نے اپنی ساری کی ساری پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. آئی کانٹیکٹ. اپنی آڈینس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنا کانفیڈنس کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی آڈینس کے ساتھ پریزنٹیشن کے دوران آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو ان کی اٹینشن آپ کی طرف رہتی ہے. اگر آپ نے آئی کانٹیکٹ جیسے ہی لوز کیا تو ان کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. فیشیل ایکسپریشن. اپنے چہرے کے تاثرات کو ہمیشہ دوستانہ رکھیں اور اپنی پریزنٹیشن کے دوران اسمائل کرنا مت بھولیں. جیسچرز اینڈ پاسچرز. جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوں آپ کے جیسچرز اور پاسچر بہت میٹرز کرتے ہیں. فار این ایگزامپل اگر پریزنٹیشن کے دوران آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریلیکس رہیں. آپ نے کوئی غیر ضروری طور پر موومنٹ نہیں کرنی. اگر آپ نے اپنے کندھوں کو اچکانا سٹارٹ کر دیں یا آپ اپنے دوپٹے کو ادھر ادھر گھمانا سٹارٹ کر دیں تو یہ گندا تاثر جاتا ہے اور پریزنٹیشن کو افیکٹو پریزنٹیشن نہیں کہا جا سکتا. موومنٹ. وائل پریزنٹنگ آپ کی موومنٹ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسا لگے کہ ایک شخص صرف ایک ہی جگہ پر ٹھہر گیا ہے اور وہیں پر سٹک ہو کر ٹھہر گیا ہے تو اب یہ اس کی کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی. آپ نے موومنٹ کرنی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. جتنی ضرورت ہو اتنی ہی موومنٹ کریں. نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے آڈیو ویژول ایڈز اینڈ دا گرافک ریپرزنٹیشن. آپ نے اپنی پریزنٹیشن کے دوران کہیں پہ آپ نے چارٹس کا استعمال کیا ہے
یا آپ نے کوئی آڈیو ویڈیوز چلائی ہیں گرافک ریپریزنٹیشن کے لیے، اپنے پروجیکٹ کو تھرو پروجیکٹر آپ نے پریزنٹ کیا، یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی یہ آپ کی آڈیو ویژول ایڈ اینڈ گرافک ریپریزنٹیشن کہلائے گی۔ ریٹریکل کویسچنس، ریٹریکل کویسچن ہم تب پوچھتے ہیں جب ہمیں کسی بھی چیز کے اوپر زور دینا ہوتا ہے یا اس کو ہم نے ایمفیسس کرنا ہوتا ہے، اس کی امپارٹنس کو ہم نے کلیئر کرنا ہوتا ہے، تب ہم ریٹریکل کویسچن پوچھتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس کویسچن کا جواب لینا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ These questions are asked to emphasize some points. They are not asked to get an answer. For an example, haven't I announced? How can we explain this? What does that mean? اب یہ سارے جو ایگزامپل میں نے یہاں پر کوٹ کی ہیں، یہ سارے ایگزامپل جو ہیں ریٹریکل کویسچن کی ہیں، جن کا بیسک پرپس آنسر لینا نہیں تھا بلکہ کسی بھی پوائنٹ پہ ایمفیسس کرنا تھا۔ اینڈنگ اور کنکلوژن، آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو بہت اچھے سے دے دی، اب آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے یا اس کو کنکلوڈ کرنا ہے تو وہ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے what I have talked about، آپ نے اب تک کن چیزوں کے بارے میں بات کی، ان ہیڈنگس کو، مین ہیڈنگس کو آپ اگین ری اسٹیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو اگین آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ Summarizing your ideas which you have discussed so far، آپ نے اپنی پریزنٹیشن کے اندر جو جو آئیڈیاز کو ڈسکس کیا ہے، جن جن آئیڈیاز کے بارے میں آپ نے بات کی، ان کو آپ سمرائز کریں گے۔ آپ سمرائز کرنے سے ہمارے جو آڈینس ہوگی ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سینس آف کلوجر پرووائڈ کرے گا۔ آسک دی کویسچن اور ڈسکشن، پھر آپ نے لاسٹ میں آ کر جب آپ کے اینڈنگ کمپلیٹ ہونے والی ہوگی تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کویسچن ہے اس پریزنٹیشن کے اباؤٹ تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی کویسچن ہوگا تو پھر آپ نے ان کو ڈسکس کرنا ہے اور ان کا آنسر دینا ہے۔ یوں آپ کی پریزنٹیشن ایک اچھے وے میں کمپلیٹ ہو جائے گی اور آخر میں آپ لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے پریزنٹیشن کے بعد۔